امریکہ ایران جنگ بندی میں توسیع، ٹرمپ کا وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی درخواست پر ایران پر حملے روکنے کا اعلان۔ کہا کہ پاکستانی قیادت نے ہم سے کہا ہے کہ ایران پر حملہ نہ کریں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے ہم سے ایرانی قیادت کی متفقہ تجاویز آنے تک حملے روکنے کا کہا۔ بات چیت کا عمل مکمل ہونے تک جنگ بندی میں توسیع کر رہے ہیں۔ امریکی فوج ناکہ بندی جاری رکھے اور ہر لحاظ سے تیار رہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کو قبول کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ کہا پاکستان تنازعات کے مذاکراتی حل کے لیے اپنی بھرپور کوشش جاری رکھے گا۔ امید ہے دونوں فریق جنگ بندی کی پاسداری جاری رکھیں گے۔ امید ہے دونوں فریق تنازعات کے مستقل خاتمے کے لیے جامع امن ڈیل میں کامیاب ہو جائیں گے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس آج مذاکرات کے لیے پاکستان نہیں جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی۔ ایران کی جانب سے جواب نہ دینے پر امریکی نائب صدر کا دورہ پاکستان مؤخر ہو گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جے ڈی وینس کا دورہ کسی بھی وقت دوبارہ طے ہو سکتا ہے۔ ایران کا بھی وفد اسلام آباد بھیجنے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایرانی ترجمان وزارت خارجہ کے مطابق جب بھی مذاکرات نتیجہ خیز ہوں گے، ایران اس میں شرکت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اقوام متحدہ کا امریکی صدر کے جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کا خیر مقدم۔ سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹریز کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ امید ہے مذاکرات جامع اور دیر پا حل کی راہ ہموار کریں گے۔ گرمی رنگ دکھانے لگی۔ لاہور میں صبح سے ہی سورج چمکنے لگا۔ درجہ حرارت 41 ڈگری تک محسوس کیا جائے گا۔ اسلام آباد کا موسم بھی گرم اور خشک، پارہ 36 ڈگری تک جائے گا۔ کراچی کا موسم بھی گرم، وقفے سے تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقے بھی گرمی کی زد میں۔ کشمیر میں مطلع جزوی ابرآلود، بالائی علاقوں میں آج شام بارش متوقع۔ ایران نے امریکی ناکہ بندی کے خاتمے کو مذاکرات کی بحالی سے مشروط کر دیا۔ ایرانی سفیر امیر سعید ایراوانی کا کہنا ہے تہران کو کچھ ایسے اشارے ملے ہیں کہ امریکہ ناکہ بندی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ناکہ بندی ختم ہونے کی صورت میں اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کریں گے۔ مشیر اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کا کہنا ہے ٹرمپ کی جنگ بندی میں توسیع کے اعلان کی کوئی اہمیت نہیں۔ شکست خوردہ امریکہ شرائط کا حکم نہیں دے سکتا۔ دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات قبول نہیں۔ ایران کا ناکہ بندی کے خاتمے تک مذاکرات نہ کرنے کا اعلان۔ اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ ٹرمپ مذاکرات کی میز کو سرنڈر ٹیبل بنانا چاہتے ہیں۔ مذاکرات کی میز پر دباؤ کے حربے سے نتائج نہیں ملتے۔ میدان جنگ کا انتخاب کرنا پڑا تو تیاری مکمل ہے۔ جارحانہ کارروائی کا فوری جواب دیں گے۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ جنرل عبداللہ کا دشمن کو واضح پیغام۔ کہا آبنائے ہرمز پر مضبوط کنٹرول ہے، ٹرمپ کو غلط بیانیہ بنانے نہیں دیں گے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید۔ کہتے ہیں امریکہ کی جانب سے دوبارہ حملوں کا امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کو ہر صورت تیار رہنا چاہیے۔ چین مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے پر امید۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے موجودہ صورتحال انتہائی نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ امید ہے فریقین جنگ بندی معاہدے کی پابندی کو یقینی بنائیں گے۔ چین کو آبنائے ہرمز میں آمد و رفت بحال ہونے کی توقع۔ قطر کا امریکہ ایران عارضی جنگ بندی میں توسیع کا مطالبہ۔ قطری حکام کا کہنا ہے پوری دنیا مذاکرات کی حمایت کر رہی ہے۔ اسلام آباد مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں خطہ کسی مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فریقین کے درمیان تناؤ کم کرنے کے لیے ثالثوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے علاقائی بحران عالمی بحران بن گیا۔ سیاسی حل تک ثالثی مؤثر ہوگی۔ ایران اسلام آباد مذاکرات کا حصہ بنے، جرمنی کی پرزور اپیل۔ جرمن وزارت خارجہ نے کہا کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کے ساتھ تعمیری بات چیت کا آغاز کرے۔ موجودہ کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے نکل سکتا ہے۔
ایران کو مذاکرات کی میز پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے تمام فریقین کا فعال ہونا ضروری ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات، خطے کی حالیہ صورتحال اور علاقائی سلامتی پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے کہا مسائل کا حل صرف مکالمے اور سفارتکاری میں ہے۔ اسحاق ڈار کی چینی سفیر سے بھی ملاقات، خطے کی کشیدہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے امریکہ اور ایران میں رابطوں کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پاکستان کی قیام امن کی کوششیں جاری، اسحاق ڈار کے سعودی، ایرانی اور مصری ہم منصبوں سے رابطے، خطے کی تازہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کہا کہ پائیدار امن اور استحکام کے لیے مذاکرات اور مسلسل رابطہ نہایت ضروری ہے۔ شہباز شریف، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار تاریخی کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا بھر میں آج سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، کہا وفاق اور پنجاب میں بڑھ چڑھ کر کام ہو رہا ہے، باقی صوبے بھی پنجاب کی تقلید کریں، سندھ، بلوچستان اور کے پی بھی ترقی میں آگے بڑھیں۔ 15 سال میں خیبر پختونخوا میں اب تک کیا ہوا؟ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو 1 سال مکمل، بھارتی انتہا پسندوں نے کشمیر کے سیاحتی مقام میں خون کی ہولی کھیلی، سیاحوں سمیت 26 افراد کو بے دردی سے قتل کیا۔ مودی حکومت نے روایتی پاکستان دشمنی کا ثبوت دیا، بغیر کسی تحقیق اور شواہد کے دہشت گردی کا الزام فوری پاکستان پر تھوپ دیا۔ بھارت نے تحقیقات کی پیشکش نہ مان کر جارحیت اختیار کی، بھارت نے وار کیا، پاکستان نے تاریخ لکھ دی، آپریشن بنیان مرصوص نے بھارت کے غرور کو مٹی میں ملا دیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس سٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف، جنرل انیل چوہان کی لڑکھڑاتی آواز نے شکست خوردہ ذہنیت عیاں کر دی، کہا آنے والے چیلنجز مختلف ہوں گے، پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے۔ ماہرین کے مطابق نئے سندور کی بات ماضی کی شکست اور ہزیمت کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش ہے، پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دے گا۔ پاک بحریہ کا فضا سے سطح سمندر پر مار کرنے والے کروز میزائل تیمور کا کامیاب تجربہ، میزائل نے انتہائی درستگی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا۔ کروز میزائل تیمور کی کامیاب فائرنگ کا مظاہرہ قومی دفاعی صلاحیت میں ایک اہم اضافہ ہے۔ صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور سروسز چیفز کی مبارکباد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی کامیاب تجربے پر قوم کو مبارکباد۔ پاکستان سپر لیگ کا لاہور میں سپر میلہ، لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 9 رن سے شکست دے دی۔ فخر زمان کی شاندار سینچری، 50 گیندوں پر 103 رنز بنائے۔ دوسرے میچ میں ملتان سلطانز نے راولپنڈیز کو ہرا دیا۔ آج کراچی کنگز اور پشاور زلمی ٹکرائیں گے۔ دوسرا مقابلہ حیدرآباد کنگز مین اور ملتان سلطان میں ہوگا۔ اور چاند پر زمین کے غروب ہونے کی حیرت انگیز ویڈیو، یہ ویڈیو آرٹیمس 2 مشن کے کمانڈر ریڈو آئزن مین نے شیئر کی۔ 54 برسوں میں پہلی بار انسانی آنکھوں نے چاند سے زمین کو غروب ہوتے دیکھا۔